طالب بن کے رہو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہلے کچھ اچھی نہیں تھی. بڑے باپ کے بیٹے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے باپ کے بیٹے تھے. بہت مال تھا ان کا. مال جو آیا ہے ان کی ماں کے راستے سے آیا ہے. ایک تو مال کسی کے پاس آتا ہے تو ماں مالدار ہوتی ہے، وہ مال لاتی ہے، یا باپ مالدار ہوتا ہے تو وہ لاتا ہے. تو عبداللہ بن مبارک کو جو مال ملا تھا وہ ماں کے راستے سے آیا تھا. ان کے والد مبارک جو تھے واقعی مبارک تھے. وہ بڑے قصے لکھے علماء نے. ان کی زندگی کچھ اچھی نہیں تھی عبداللہ بن مبارک کی. وہی گانا گانا اور عشق عاشقی کرنا اور موسیقی کا. جوانوں کو جو مالدار کے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کے بیٹے جو اکلوتے ہوتے، اور اچھا اکلوتے تھے. کوئی بھائی بہن بھی نہیں ان کا عبداللہ بن مبارک کا. زندگی ٹھیک نہیں. ایک لڑکی کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ چل رہا تھا عشق عاشقی کا. تو کوئی پل تھا اس زمانے میں، وہ جو ہے اس کے نیچے یہ دونوں کے دونوں ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، رات بھر وہاں باتیں کرتے تھے. بعد میں جب پورا خراسان سو جاتا تھا تو یہ لوگ بھی جو گپ شپ کر کے ایک دوسرے سے باتیں کر کے کچھ کھا پی کر اپنی اپنی منزل پہ چلے جاتے تھے. تو خدا کا کرنا، دیکھو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دل کی کھڑکی کھولی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز سبب بن جاتی ہے. خلاصہ آج کے میرا بیان کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ آدمی روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے دل کی کھڑکی کھلی رکھنا. کبھی قرآن پڑھ کر ہدایت مل جائے گی، کبھی قرآن سن کر ہدایت ملے گی، کبھی بیان سن کر ہدایت ملے گی، کبھی جو دعا میں کوئی جملہ دل کو ٹچ کر جائے گا، کوئی نہ کوئی چیز سبب بنے گی. دل کی کھڑکی کھلی ہوگی. تو ان کے دل کی کھڑکی کھلی تھی. باپ دیندار تھا. عبداللہ بن مبارک کے والد جو تھے مبارک، بہت دیندار تھے، ماں بھی دیندار تھی، لیکن یہ غلط راستے پر پڑ گئے تھے. تو سوچتے تھے کہ میرا باپ نماز پڑھتا ہے، میری ماں نماز پڑھتی ہے، میرے گھر کے اندر ایک دینی ماحول ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، لوگ آتے ہیں. یہ خیر خیرات، ان کے والد خیر خیرات بھی بہت کرتے تھے، تو ان کی ماں بھی خیر خیرات بہت کرتی تھی. میں غلط زندگی میں پڑ گیا، صحبت غلط مل گئی. ایک مرتبہ رات میں ہدایت سمجھا رہا ہوں، دل کی کھڑکی کھلی ہوگی تو آپ گمراہی کے دلدل میں ہوں گے تو بھی اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا، اور دل کی کھڑکی اگر بند ہوگی تو کعبے میں ہوگے تو ہی محروم رہو گے. اتنا جملہ یاد رکھنا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل کی کھڑکی کھلی ہوگی تو 3 دن میں بھی ولی بن جائے گا. یہ ابا فرماتے تھے. اور جو بوڑھے ہیں انہوں نے ہمارے ابا کو دیکھا بھی ہوگا، بیانات بھی سنے ہوں گے. جو ہمارے ساتھی بوڑھے ہیں، جو نوجوان پارٹی ہے 1965 کی پیدائش، یا اس کے ان لوگوں نے ابا کے بیانات وغیرہ نہیں سنے. لیکن پہلے جو بوڑھے ہیں یہاں جو ابا آتے تھے محنت کرتے تھے وہ بھی دیکھا ہوگا. جماعت لے کر بھی آتے تھے. قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یوسف بھائی عالم پوری ٹیکسی ڈرائیور کہتے تھے، وہ بھی جماعت لے کر آتے تھے. وہ دور دیکھا ہوگا. تو ابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 دن بھی اگر تم چلو گے اور دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا، دے دے گا. اور اگر تم نے 3 چلے لگائے لیکن وہ غفلت والا دل ہے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ واپس آئے گا. اس پر ابا اپنے قصے سناتے تھے. میں یہ علماء نے جو قصے لکھے ہیں وہ سنا رہا ہوں. تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکی کے ساتھ بات چیت طے ہو گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک پہنچ گئے اور یہ لڑکی اتفاق سے پہنچ نہیں سکی. اور کیوں پہنچ نہیں سکی؟ آندھی بہت آئی، سردی، پالا پڑنے لگا، برف گرنے لگی. وہاں خراسان میں، ایران میں، وہاں برف باری بہت ہوتی ہے، ہوائیں بہت چلتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں تیز چلتی ہے، آسمان جو ہے کالا کالا ہو جاتا ہے، خاص طور سے خراسان کے اندر. تو یہ وہ لڑکی آئی نہیں.
تو کتابوں میں یہ لکھا ہے جب وہ لڑکی نہیں آئی یہ کھڑے ہوئے تھے عبداللہ بن مبارک انتظار میں کھڑے. مجھے پانی نہیں پینا، میں مانگوں گا، آپ خالی دھیان سے سنو. پانی پینا ہوگا تو میں مہمان نہیں ہوں بھائی، میزبان جیسا ہوں، مانگ لوں گا جو چاہیے. آپ بات دھیان سے سنو، 1 گھنٹے کی بات پوری توجہ سے سنو تو دل کی کھڑکی کھلے لے کے جاؤ گے، ورنہ کھڑکی کھل کے وہی بند رہے گی. یہ مضمون عام طور سے آپ کو سننے نہیں ملیں گے. یہ کئی مطالعوں کے بعد، کئی محنتوں کے بعد یہ مضمون عرض کرتا ہوں میں. کہ غور سے سنو. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انتظار کر رہے تھے، اب آوے تب آوے اب آوے، لیکن وہ تو آئی نہیں. تھوڑی دیر میں اذانیں شروع ہو گئی فجر کی. اب فجر کی اذانیں شروع ہوئی. سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں. عبداللہ بن مبارک کے دل میں ایک زوردار دھماکہ ہوا. ارے سردی کی رات تو نے ایک لڑکی کے انتظار میں کھو دی. اور یہ مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الصلاح. ایک ندامت کا آنسو نکلا، ایک. اور انہوں نے کہا بس اللہ پاک آ گیا، میں تو نے مجھے بلایا، میں آ گیا میں آ گیا میں آ گیا. یہ کہتے کہتے قریب میں جو مسجد تھی اس میں داخل ہو گئے. یہ ان کی زندگی کی پہلی فجر تھی جوانی کی. امام کی فجر کی نماز پڑھی. امام صاحب جو ہے انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی. اب وہ قرآن کی آیتیں پڑھی تو وہ قرآن بعض مرتبہ آدمی قرآن ایسا اچھا پڑھتا ہے کہ وہ سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے پھر بھی دل میں اترتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی دل میں اترتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے توبہ کی. اور توبہ کر کے اس لڑکی کو کہہ دیا کہ بھیا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو دوسرے راستے پر جا رہا ہوں. چنانچہ یہی عبداللہ بن مبارک نے علم والا راستہ اختیار کیا، زہد والا راستہ اختیار کیا، تقوی والا راستہ اختیار کیا. عبداللہ بن مبارک نے بن گئے عبداللہ بن مبارک. کون؟ امام بخاری کے استاذ. دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. امام بخاری کے استاذ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کتاب الزہد والرقائق انہوں نے لکھی. یہ ابا فرماتے تھے کہ اور ان کے قصے بیان کرتے تھے اپنے بیانوں کے اندر. کہتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی بنا حالانکہ تھا خراب، لیکن اگر معمول اس میں طلب ہوگی تو اللہ اسے محروم نہیں کرتا. اور ناقد ہمیشہ محروم رہتا ہے. ناقد کی مثال دیتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بولے یونس یہ جو تنقید کرتے ہیں ان کی مثال دوں؟ ان کا ابا دو. اور چلو نہیں دینی، یہ کہتے تھے نہیں دینی، ذرا مثال بدی مثال ہے، چھوڑو. یہ بیان میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تنہائی میں بات ہو رہی ہے. آپ ناقد جو ہوتا ہے جو کرٹیسائز کرنے والا ہوتا ہے اور نہ تنقید کرنے والا ہوتا ہے اس کی مثال دوں؟ میں نے کہا ابا دو. تھوڑی دیر کے بعد کہا چلو نہیں دینی، بعد میں دیکھیں گے. بات آئی کہ کہیں کر دے، لیکن میں پیچھے پڑتا تھا، میں ان کے پیچھے پڑتا تھا. نہیں ابا بتاؤ نا کیا مثال ہے اس کی. بولے اس کی مثال ایسی ہے، یہاں دہلی کے اندر بہت بڑا باغ ہے پھولوں کا. دہلی میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑا باغ ہے جو صرف فروری میں کھلتا ہے. فروری میں، بس سال میں 1 مہینہ فروری میں کھلتا ہے. اس میں قسم قسم کے پھول ہوتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں. اور اس میں یعنی پھول 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 پورا باغ عجیب و غریب قسم کا ہو جاتا ہے دہلی میں فروری میں. ہمیں کبھی کبھی بچے ہم سے، میں تو کبھی گیا نہیں ہوا لیکن ہم شیخ عبد الوہاب گیا ہوگا شاید، یا بچے ہمارے گئے ہوں گے، بچیاں گئی ہوں گی. ابا وہ باغ دیکھنے جانا ہے ہمیں. یہ دہلی میں ہی ہے، پورے ہندوستان میں کہیں نہیں. وہاں جو ہے وہ سارا کا سارا پھول پھول دور دور سے حکومت کے لوگ بھی اسے دیکھنے جاتے ہیں. تو ابا نے کہا تنقید کرنے والی کی مثال دوں؟ تو جب موڑ میں آیا تو کہا سن، یہ دہلی والا باغ معلوم ہے تجھے، پھول والا جو فروری میں کھلتا ہے، حامل کا معلوم ہے. تو تنقید کرنے والا ایسا ہوتا ہے
کہ جیسے خنزیر ہو اور اس باغ میں جا کر اپنا پاخانہ ڈھونڈے، ہے باغ اور وہاں جا کر پاخانہ ڈھونڈے، تنقید کرنے والا ایسا ہوتا ہے۔ یہ ابا نے مجھے خود سمجھایا، بولے تنقید کرنے والے جتنے ہوتے ہیں وہ محروم بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو محروم بھی کرتے ہیں، اور جو طالب ہوتے ہیں وہ عبداللہ بن مبارک جیسے بنتے ہیں، شعیب رومی جیسے بنتے ہیں، ابراہیم بن ادہم جیسے بنتے ہیں،